دوسری بات جو کوثر کے سلسلے میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ حوض ہوگا جس پر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی، اور اس میں پانی لینے کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، یہ نہر اصل میں تو جنت کی ہوگی، لیکن میدان حشر کے اس حوض میں اس کا پانی منتقل کیا جائے گا۔ دونوں میں طبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ اعدائے اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام مٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہے ہو اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہو۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی، لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ اور عقبہ کے نام پر نہیں رکھتا، اور اگر ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے، اور یہ بھی آپ ہی کی نسبت سے۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ 2 ہیں۔ ایک نماز پڑھنے کا، اب یا تو اس سے تمام فرض نمازیں مراد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی طرف یہی نقطہ نظر منسوب ہے، اور یا اس سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے۔ مختلف اکابر اہل علم اسی طرف گئے ہیں، اور اس کو حضرت انس رضی اللہ کی روایت سے تقویت پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے نماز ادا کرے پھر قربانی کیا کرے۔ دوسرا حکم قربانی کا دیا گیا۔ نہر اصل میں تو اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں جس کے سینہ پر چھرا رکھ کر شہرک کاٹ دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہر جانور کے ذبح کرنے کو نہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نماز، عید اور قربانی کا حکم عربی گرامر کے مطابق امر کے صیغہ سے دیا جا رہا ہے، یعنی لازمی عمل کی حیثیت سے اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس لیے نماز عید کی ادائیگی بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ دشمن سے نجات پانے، اس کے منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی ہے۔